بیویوں کے حق میں جو کچھ مقرر فرمایا ہے وہ مہر ہے، گواہ ضروری ہے، اور باری کا واجب ہونا یہ ہے، اور 4 آزاد عورتوں تک کو نکاح میں لانا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے مہر ضروری ہے، اور مہر کی کم از کم مقدار مقرر کی گئی۔ نکاح کے وقت 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ ہوں۔ 1 سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں باری مقرر کرنا یہ واجب ہے، اور 4 عورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں ایک ساتھ وہ نہیں رکھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً مہر کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے، اور وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم تقریباً 31 گرام چاندی ہوتی ہے، تو مہر 31 گرام چاندی سے کم مقرر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے مقرر کیا مثلا 31 گرام چاندی بالفرض 1800 روپے کی ہو، اور کسی نے مہر مقرر کیا 500 روپے، تو قاعدہ یہ ہے کہ 31 گرام چاندی سے یعنی 10 درہم سے کم اگر مہر مقرر کیا تو خود بخود شرعی مہر دینا لازمی ہوگا، یعنی 500 روپے دینا لازم نہیں ہوگا، بلکہ 31 گرام چاندی کی جو رقم ہے وہ دینی ہوگی۔ اگر 1800 روپے ہے تو 1800 روپے لازم ہو جائے گا۔ اس سے کم کرنا ممنوع ہے، 10 درہم سے کم مہر کو مقرر کرنا ممنوع ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یہ خصوصیت آپ کی اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ یعنی جو اوپر خصوصیت ذکر ہوئی کہ عورتیں آپ کے لیے محض ہبہ سے بغیر مہر کے حلال کی گئیں، یہ اس لیے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن، پیچھے ہٹائیے ان میں سے جسے آپ چاہیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور اپنے پاس جگہ دیں جسے آپ چاہیں، یعنی آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جس زوجہ کو چاہیں پاس رکھیں، اور بیویوں میں باری مقرر کریں یا نہ کریں۔ آپ پر باری مقرر کرنا واجب نہیں ہے، لیکن باوجود اس اختیار کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے درمیان باریاں برابر رکھتے، انصاف فرماتے۔ ہاں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا، اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا حشر آپ کے ازواج میں ہو، مجھے کل بروز قیامت آپ کی بیویوں میں شمار کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ یہ آیت ان عورتوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جانیں حضور کو نذر کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جس کو چاہیں قبول کریں، اس کے ساتھ تزوج فرمائیں، اور جس کو چاہیں انکار فرما دیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جسے آپ نے کنارے کر دیا تھا اسے آپ کا جی چاہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو اس میں بھی آپ پر کچھ گناہ نہیں، یعنی ازواج میں سے آپ نے جس کو معزول کر دیا، اپنے سے دور کر دیا، یا ساقط القسمہ کر دیا، باری کی ترتیب سے اسے ساقط کر دیا، آپ جب چاہیں اس کی طرف التفات فرمائیں اور اس کو نوازیں، اس کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ ذالک ادنا، یہ حکم اس سے نزدیک تر ہے، ان تقر اعینہن، کہ ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کریں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور آپ انہیں جو کچھ عطا فرمائیں اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں، کیونکہ جب وہ یہ جانیں گی
کہ یہ تفویض سپرد کرنا اور یہ اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ علم و حلم والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، یعنی ان 9 بیویوں کے بعد جو آپ کے نکاح میں ہیں، جنہیں آپ نے اختیار دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کو اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان 9 ازواج سے یہ فرمایا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا دوں اور تمہیں اپنے آپ سے جدا کر لوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو اسے اختیار کر لو۔ تو ان 9 ازواج نے چونکہ آخرت کو اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان 9 کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج کا نصاب 9 ہے، جیسا کہ امت کے لیے 4۔ جس طرح ایک امتی بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 9 کا اختیار ہے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلیں، یعنی انہیں طلاق دے کر ان کی جگہ دوسری عورتوں سے نکاح آپ کر لیں، ایسا بھی نہ کریں۔ یہ احترام ان ازواج کا اس لیے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا تو انہوں نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا، دنیا کی آسائش کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پر اکتفا فرمایا، اور اخیر تک یہی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا تھا کہ جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح فرمائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نکاح نہ فرمائے، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دے دیا تھا۔ اس تفسیر کے مطابق یہ آیت منسوخ ہے، اور اس آیت کو منسوخ کرنے والی ناسخ جو آیت ہے وہ آیت ہے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھائے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر کنیز آپ کے ہاتھ کا مال، کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں آئیں، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جنہوں نے چھوٹی عمر میں وفات پائی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ احزاب کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔